الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا. یہ انسان اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے. مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے. آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا کام بولنا، کان کا کام سننا، دماغ کا کام سوچنا اور دل کا کام محبت کرنا، فکر کرنا. انسان کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں کہ جس کو محبت نہ ہو کسی سے. اور بات ہے کہ اس کو اللہ رب العزت سے اگر محبت ہے تو یہ اجر کا باعث ہے، اور اگر اس کو اپنے نفس اور خواہشات کی وجہ سے محبت ہے تو یہ چیز اس کے لیے گناہ کا باعث ہے. دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا. دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا. لا کس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا. جیسے کمرے میں یا تو روشنی ہوگی یا پھر اندھیرا ہوگا. کوئی نہیں کہہ سکتا آج کہ روشنی بھی نہیں اندھیرا بھی نہیں، دو میں سے ایک چیز ضرور ہوگی. اسی طرح یا تو دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی ہوگی، اگر یہ نہیں تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا. کہنے والوں نے کہا کہ پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر. تو یہ دل کا ایک کام ہے، فطرت ہے، تقاضا ہے یہ دل کا. تاہم محبت کا لفظ تو ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، اس کا انداز جدا جدا ہوتا ہے. مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، ایک لڑکی کو اپنے بھائی سے بھی محبت ہوتی ہے مگر اس میں ہمدردی کا پہلو غالب ہوتا ہے. ایک لڑکی کو اپنے باپ سے بھی محبت ہوتی ہے مگر اس میں ادب کا پہلو غالب ہوتا ہے. ایک لڑکی کو اپنے بیٹے سے بھی محبت ہوتی ہے مگر اس میں شفقت کا پہلو غالب ہوتا ہے. اور ایک لڑکی کو اپنے خاوند سے بھی محبت ہوتی ہے مگر اس میں جذبات کا پہلو غالب ہوتا ہے. تو محبت کا لفظ تو سب کے لیے ایک ہی ہے مگر انداز جدا جدا ہے. اسی طرح مومن کو بھی اس دنیا میں بہت ساری محبتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر مومن سے محبت کرنا اللہ رب العزت کے نزدیک بڑے اجر کا باعث ہے. اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن دو انسانوں کے درمیان اللہ کی رضا کے لیے محبت ہوگی، ہم المتحابون فی اللہ، اللہ رب العزت ان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرما دے گی. تو ایمان والوں کے ساتھ اس لیے محبت ہونا کہ یہ ایمان والے ہیں، اللہ کے بندے، اجر کا باعث ہوگا. اسی طرح ماں باپ کے ساتھ محبت کا ہونا یہ ایک فطری عمل ہے اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے اجر ملتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آیا کہ ماں یا باپ کے چہرے پر محبت کی ایک نظر ڈالنا، اس پر انسان کو ایک مرتبہ حج یا عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے.
اپنے استاد کے ساتھ یا دین کے عالم کے ساتھ محبت کا ہونا یہ بھی اجر کا باعث ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے کسی عالم کے ماتھے پر بوسہ لیا اس کے علم کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، تو اس عالم کے سر پر جتنے بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس بندے کے نام اعمال میں لکھوائیں گے۔ اسی طرح ایک خاوند کو اپنی بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے، یہ بھی اجر کا باعث۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اگر یہ محبتیں نہ ہوتی تو انسان دنیا میں مل جل کے زندگی نہیں گزار سکتا، یہ ضروری تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کی ایک حد متعین کر دی۔ وہ حد کیا ہے؟ حد یہ ہے کہ انسان مخلوق سے کٹے، اللہ رب العزت سے جڑے۔ مخلوق سے کٹے، اللہ رب العزت سے جڑے، پھر اللہ رب العزت کی نسبت کے ساتھ مخلوق سے تعلق قائم کرے۔ یعنی مخلوق سے جو تعلقات ہیں وہ اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے۔ اگر ان محبتوں کا یہ انداز ہوگا تو پھر یہ تمام تعلقات انسان کے لیے اجر کا باعث ہے۔ اس پر اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہوگی۔ چنانچہ قرآن پاک نے فرما دیا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اگر تمہیں ماں باپ کی محبت، بیویوں کی محبت، بھائیوں کی محبت، رشتے داروں کی محبت، مال کی محبت، تجارت کی محبت، یہ سب محبتیں اللہ رب العزت کی محبت، اس کے نبی علیہ السلام کی محبت اور اس کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت سے زیادہ ہیں، فتربصوا، منتظر رہو، حتی یأتی اللہ بامرہ، حتی کہ اللہ اپنا امر تم پر نازل کرتا ہے، یعنی اپنا عذاب تم پر کیجیے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تمام محبتیں اس وقت تک اجر کا باعث ہیں جب تک اللہ رب العزت کی محبت کے تحت ہیں۔ جب اس امبریلا کے نیچے ہیں تو یہ محبتیں اجر کا باعث ہیں، اور جب اس سے ہٹ کر ہوں گی تو پھر یہ چیزیں انسان کے لیے اللہ سے دوری کا سبب بن جائیں گی۔ گویا اس آیت میں سبق یہ دیا گیا کہ انسانوں، یہ تمام محبتیں تمہارے لیے اجر کا باعث ہیں، لیکن اگر کسی وقت یہ محبتیں اللہ رب العزت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں تو تم ان محبتوں پہ پاؤں رکھ کر اپنا قدم آگے بڑھاؤ، تمہاری منزل مقصود پہ جاؤ۔ یہ بتلانا مقصد تھا۔ اگر کسی وقت یہ محبتیں تمہیں دین سے پیچھے ہٹاتی ہیں، اگر یہ محبتیں اللہ رب العزت کے دین سے دوری کا سبب بن رہی ہے تو پھر ان محبتوں کو پاؤں کی ٹھوکر لگاؤ اور تم آگے بڑھتے چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہارا مقصود حقیقی کوئی اور ہے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت وہ مقصود ہے، وہ مطلوب ہے، اور باقی محبتیں اس کے تحت ہیں، اس کے ضمن میں ہیں۔ تو یہ ایک شریعت نے باؤنڈری متعین ہے۔ تاہم اس دنیا میں مومن کا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من احب للہ، جس نے اللہ ہی کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اور اگر کسی سے دشمنی کی، بغض رکھا تو بھی اللہ کے لیے، واعطى للہ، کسی کو دیا اللہ کے لیے، ومنع للہ، اور کسی کو نہ دیا تو بھی اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو مکمل ایمان حاصل کرنے کے لیے یہ چار باتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی کہ ہمارا ہر ایک سے تعلق اللہ رب العزت کی رضا کے لیے بنا جائے۔
یہ نسبت ہو، اس سے انسان اللہ رب العزت کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ یہ محبت کیسی ہو؟ قرآن مجید نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ یعنی فقط محبت کا لفظ نہیں لیا، اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اور شدید محبت کی کیا پہچان ہے؟ کہ بندہ نام سنتا ہے تو تڑپ جاتا ہے، نام سنتا ہے تو تڑپ اٹھتا ہے، ایک پل بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ تو ایسا بندہ اگر اذان کی آواز سنتا ہے تو پھر وہ پیچھے نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ نماز کو ادا نہیں کر لے گا۔ پھر فجر کے وقت اس کو بار بار جگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک مرتبہ گھر کے کسی فرد نے بتلا دیا کہ فجر کا وقت ہو چکا، اب بستر سے اٹھنے میں اسے دیر نہیں لگے گی۔ یہ اللہ رب العزت سے محبت کی پہچان۔ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی محبت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی دعاؤں کو دیکھو کہ وہ اللہ سے مانگتا کیا ہے۔ بڑی سادہ سی پہچان ہے کہ اس کی دعاؤں کو دیکھو کہ وہ مانگتا کیا ہے۔ اگر ہر وقت کی ہاتھ اٹھا کے کاروبار مانگ رہا ہے، مال مانگ رہا ہے، دنیا کی عزتیں، دنیا کی عہدے مانگ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کے دل میں دنیا سے محبت اصل ہے۔ اور اگر یہ اللہ رب العزت سے اللہ کا تعلق مانگتا ہے، اللہ کی رضا مانگتا ہے، قیامت کے دن کی کامیابی مانگتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں اللہ کی محبت غالب ہے۔ ایک اصول کی بات ہے کہ دنیا میں انسان اپنی پریشانی اس کو بتاتا ہے جو سب سے قریب ہوتا ہے، جس کو سمجھتے ہیں نا یہ میرے بہت قریب ہے، اپنی پریشانی دل کی اسی کو بتاتا ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل میں غالب ہوگی تو یہ مخلوق سے شکوے نہیں کرے گا، بلکہ دعاؤں میں اپنے پروردگار کے سامنے اپنے حالات کہے گا۔ تو دعاؤں سے پہچان ہوتی ہے کہ اس کے دل میں محبت کس چیز کی غالب ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اے اللہ جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں آپ کی محبت مانگتا ہوں اور جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں اے اللہ میں ان کی بھی محبت مانگتا ہوں۔ معلوم ہوا اللہ کی محبت یہ بھی مطلوب ہے اور اللہ والوں کی محبت بھی اس مطلوب کے حاصل ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس لیے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ تو یہ نعمتیں ہیں اللہ رب العزت جس کو عطا فرما دیتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت۔ آج دنیا میں اللہ رب العزت سے کاروبار مانگنے والے بڑے، گھر بار مانگنے والے بڑے، اچھی بیوی، اولاد، دنیا کی عزت، دنیا کے ہوتے یہ مانگنے والے آج بڑے ہیں، لیکن آج دنیا میں اللہ کو اللہ سے مانگنے والے بہت تھوڑے ہیں کہ جو اس لیے روتے ہیں اے اللہ میں آپ کا تعلق چاہتا ہوں، میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، جو رات کے آخری پہر میں اپنے مالک کو منانے کے لیے روئیں، جو غمزدوں کی طرح راتیں گزاریں، یہ لوگ دنیا میں آج بہت تھوڑے ہیں۔ ہمارے اسلاف تو تہجد کے بعد اللہ کو مناتے ہوئے ایسے روتے تھے کہ جیسے اگر کسی بچے کو مار پڑ رہی ہو، جھڑکیاں پڑ رہی ہو تو وہ باپ کے سامنے روتا ہے اور منت کی مدد کرتا ہے منانے کے لیے، اس طرح وہ اپنے پروردگار کو منانے کے لیے رویا کرتے ہیں۔ آنکھوں کی لڑیاں ان کے رخساروں پہ کہا کرتے تھے، اتنا اللہ رب العزت سے مانگتے تھے۔ تو یہ چیز مانگنے سے مل جاتی ہے، محنت سے ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت وہ ہماری زندگی کا مقصود ہے، اس محبت کے بغیر زندگی کا کیا مزہ؟ اللہ تیرے بنا دے کیا جینا، اللہ رب العزت کے بغیر زندگی کا کیا لطف ہے۔ دنیا کی چیزوں کی خاطر بندہ ٹھوکریں کھاتا بھی پھرا تو فانی چیزیں دل آخر بندے سے چھین لی جائیں گی۔ اس لیے کسی بزرگ نے کہا کہ جس انسان نے دنیا سے محبت کی، مخلوق سے محبت کی، ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو انسان اللہ رب العزت سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ کو ملا دیا جائے گا۔ سب چیزیں اس میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی محبت کے حاصل ہونے میں دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔
ایک جمال اور دوسرا مال، یہ دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ جمال کیسے رکاوٹ بنتا ہے یہ ہر ایک کو پتا کہ مسجد میں نماز پڑھی، باہر نکلتے ہیں تو آنکھ قابو میں نہیں، ادھر بھی حسرت سے نگاہ پڑ رہی ہے اور ادھر بھی ہوس کی نگاہ پڑ رہی ہے۔ ادھر ادھر ہوس کی نگاہوں کا اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جمال اس کے لیے پھندا بن گیا ہے۔ آنکھ غیر محرم سے قابو میں نہیں رہتی۔ آج کل مردوں کے لیے یہ سب سے بڑا فتنہ، اور دوسرا فتنہ مال، اور یہ مردوں کی نسبت عورتوں کے لیے زیادہ بڑا فتنہ۔ مال کی محبت عورت کے دل میں شدید ہوتی ہے اور جمال کی محبت مرد کے دل میں شدید ہوتی ہے، اور آج کے نوجوانوں کو مال اور جمال کے پھندوں نے پھنسا دیا اور اللہ سے دور کر دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دو چیزوں سے نگاہ ہٹانے کا حکم دیا۔ ایک علمی نقطہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دو چیزوں سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نگاہ ہٹانے کا حکم دیا۔ ایک تو ارشاد فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے محبوب، آپ ان کافروں کے مال کو نہ دیکھیں، ان سے اپنی نگاہوں کو آپ ہٹا لیجیے۔ یہ چند دن کی چاندنی ہے، اپنی نگاہیں ہٹا لیجیے۔ تو ایک تو مال سے نگاہیں ہٹانے کا حکم دیا، ان کی طرف دیکھو ہی نہیں، اور ایک غیر محرم کی طرف سے آنکھ ہٹانے کا حکم دیا۔ فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، یعنی جمال سے اور مال سے اپنی نگاہوں کو پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ اور ایک ایسی چیز ہے اور نعمت ہے کہ جس کی طرف نگاہیں جمانے کا حکم دیا، قرآن مجید میں اس کی طرف نگاہیں جمانے کا حکم دیا۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے محبوب اپنے آپ کو صبر دیجیے، اپنے آپ کو بٹھائیے، اپنے آپ کو نچھی رکھیے مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جو صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے اس کی یاد کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے میرے محبوب آپ کی نگاہیں ان کے چہروں سے ادھر ادھر ہٹنے نہ پائیں، چہرے ان کی نگاہیں جمائے رکھیے۔ تو اس چیز پر نگاہ جمانے کا حکم دیا۔ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن عظیم الشان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تمہاری نگاہیں ان کے چہروں سے ہٹے نہیں، اس طرح چڑی ہوئی ہو ان کی طرف، ہر وقت ان کی طرف نگاہیں لگی ہوئی ہو۔ معلوم ہوا کہ یہ نگاہیں اگر اللہ والوں کے چہروں پر لگی رہے گی تو پھر بندے کا راستہ بھی سیدھا رہے گا، وہ خود بھی اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے۔ تو دو چیزوں سے نگاہیں ہٹانے کا حکم دیا، ایک مال سے اور ایک جمال سے۔ ایک چیز پر نگاہ جمانے کا حکم دیا اور وہ ہے اللہ والوں کے چہروں پر نگاہیں جمانے کا حکم۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اگر آپ نگاہیں ہٹائیں گے تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر آپ دنیا کی زینت کے چاہنے والے بن جائیں۔ جو انسان کی نگاہیں ہیں نا، یہی ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہیں اگر صحیح استعمال کی جائیں، اور یہی تنزلی کا ذریعہ بنتی ہیں اگر غلط استعمال کر لی جائیں۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل پر مصیبتیں اس کی آنکھوں کی وجہ سے آتی ہیں، انسان کے دل پر مصیبتیں اس کی آنکھوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جس کی آنکھ قابو میں نہیں اس کا دل قابو میں نہیں، اور جس کا دل قابو میں نہیں پھر اس کی شرمگاہ قابو میں نہیں، اور یہ 100% سب کی بات ہے۔ اس لیے انسان اپنی نگاہوں کو ہی محفوظ رکھے۔ سب سے پہلا طریقہ ہی یہی ہے، اپنی نگاہوں کو محفوظ کرنا۔ دیکھیے اگر اما ہوا شجر ممنوعہ کو نہ دیکھتی تو کیا اس کو کھانے کا خیال دل میں آتا؟ نہیں آتا۔
اگر حابیل کی بیوی کی طرف نہ دیکھتا تو کیا اس کو قتل کرتا؟ نہیں نہ قتل کرتا. اگر زلیخا یوسف علیہ السلام کی طرف نہ دیکھتی تو کیا اس کے تذکرے اتنے مشہور ہوتے؟ قرآن پاک میں آتا حالت ہی تلک نہ تذکرے آتے. معلوم ہوا ان تمام واقعات میں ابتدا آنکھ سے ہوئی. تو یہ آنکھ ہی ہے جو انسان کو فتنوں میں الجھا دیتی ہے. اور اگر اسی نگاہ کو اللہ والوں کے چہروں پہ استعمال کریں تو بعض اوقات ایک ایک مرتبہ کی نظر بندے کی زندگی کا رخ بدلنے کا سبب بن جاتی ہے, زندگی کے بدلنے کا سبب بن جاتی ہے. تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندے آپس میں بھی محبتوں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزاریں, مگر میرے حکموں کے مطابق. اور اگر یہ تعلقات ان کے اتنے بڑھ جائیں کہ یہ میرے تعلق کو پیچھے کرنے لگے, اب ان محبتوں کو یہ ٹھوکر لگا دیں, کیونکہ اصل ان کا مقصود وہ میری محبت ہے. اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مقصود حقیقی ہمارا کون ہے, وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ رب العزت بڑے مہربان ہے, وہ چاہتے ہیں کہ بندوں کے دل میں میری محبت, اور جتنی انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت زیادہ ہوگی اتنا اللہ کے ہاں اس کا درجہ زیادہ ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے, اور یہ حدیث قدسی ہے, کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا قال شوق الابرار الى لقائي وانا الیہم لاشد شوقا. جان لو جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کا میری ملاقات کے لیے شوق بڑھ گیا, اور میں ان کی ملاقات کے لیے ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں. اندازہ لگائیے کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے, اللہ رب العزت اس بندے سے زیادہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میری طرف ایک قدم آتا ہے, میری رحمت اس کی طرف 2 قدم جاتی ہے. اور اگر کوئی آدمی میری طرف چل کے آتا ہے, وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا, اگر کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے, وہ بندوں پر کتنا مہربان ہے. اگر کوئی چل کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی محبت بندے پر اتنی غالب آ جاتی ہے کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک وہ اللہ کی محبت میں لبریز ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے ایک ایسے مقام کو پہنچ جاتے ہیں, حدیث پاک کے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ حدیث قدسی ہے, کہ پھر میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں, میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں, میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بندے کے لیے کتنا اعزاز کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت کے فرمائے کہ میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں, اس کے کان بن جاتا ہوں. یہ محبت الہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے. اس لیے کہنے والے نے کہا عشق نہ ہو تو شرع و دین خود کدائے تصورات. اگر دین سے اس محبت الہی کو نکال لیا جائے تو یہ خود کدائے تصورات رہ جاتے ہیں. اصل چیز محبت الہی. علماء نے لکھا ہے کہ شیطان عابد تھا, اتنا عبادت گزار تھا کہ اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا تھا. عابد تھا, عالم تھا, اس کے پاس علم تھا. اس علم کی وجہ سے ہی تو لاجک پیش کرنے لگا نا, انا خیر منہ, میں اس سے افضل ہوں, خلقتنی من نار خلقتہ من طین, مجھے آگ سے پیدا کیا جو اوپر کی طرف جاتی ہے, اور اس کو مٹی سے پیدا کیا جس میں پتلی ہے, تو میں بہتر ہوں. تو یہ منطق جو پیش کی تو یہ اس علم کی وجہ سے پیش کی اس نے. تو شیطان عابد تھا, عالم تھا, عارف تھا, اس کو معرفت بھی تھی. اس بات کی معرفت تھی کہ جب اللہ رب العزت جلال میں آ جاتے ہیں, این جلال کے عالم میں اللہ سے اس کی رحمت جدا نہیں ہوتی, اس وقت بھی رحمت کی صفت موجود ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے جب فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم, نکل جا یہاں سے, دفع دور ہو جا, تو کہنے لگا رب انظرنی الی یوم یبعثون. باوجود اللہ کے جلال کے
کہنے لگا اللہ مجھے مہلت دے دے، پروردگار نے عین جلال کے عالم میں اس کو مہلت عطا فرمایا۔ تو شیطان عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا، لیکن عاشق نہیں تھا، اس لیے ٹھوکر کھا گیا۔ اگر عاشق ہوتا اور پروردگار عالم کی طرف سے اس کو حکم ہوتا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو پھر اس محبت کی وجہ سے یہ حکم سننے کے بغیر کھڑا نہ رہتا، اسی وقت سجدے کے اندر گر جاتا۔ حضرت قاری مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس عشق الہی کے نہ ہونے کی وجہ سے، محبت الہی کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ٹھوکر کھا گیا۔ تو یہ محبت الہی کتنی اہم ہے، اس کو اللہ رب العزت سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل محبت الہی میں رچ بس جائیں، یہ بھر جائیں، اس محبت سے لبریز ہو جائیں۔ یہ عجیب نعمت ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ لذت آشنائی بھی کوئی عجیب چیز ہے۔ اللہ رب العزت محبت کے معاملے میں بڑے غیور ہیں، بڑے غیور ہیں۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا انا اغیر ولد آدم، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیور ہوں، اللہ اغیر منی، اور اللہ رب العزت مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے، مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے، مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے۔ اس معاملے میں اللہ رب العزت بڑے غیور ہے۔ اس لیے دل میں محبت ہو تو اللہ رب العزت کی، اور باقی محبتیں جو خلاف شرع ہو ان سے انسان اپنے دل کو پاک کرے، ان کو اپنے دل سے نکال دے۔ اس لیے فرمایا کہ جس دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے اس دل پر اللہ کی محبت حرام ہو جاتی ہے۔ اور کہنے والوں نے کہا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی بنیاد اور جڑ ہے۔ تو محبت ہو تو کس کی ہو؟ اللہ رب العزت کی ہو۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے پیارے بندوں کو تو جائز محبتوں میں بھی آزما لیتے ہیں۔ جائز محبتوں میں کیا مطلب؟ جو مقربین ہوتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں نا میرے اور آپ جیسے عام لوگ، ان کی تو بات ہی اور ہے۔ ایک ہوتے ہیں مقربین، اللہ کے بہت قرب حاصل کرنے والے بندے۔ جو قرب پانے والے بندے ہوتے ہیں ان کو تو اللہ رب العزت بعض اوقات جائز محبتوں میں بھی آزما لیتے ہیں، آزما لیتے ہیں۔ اللہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا بڑھاپے کی عمر میں۔ ایک مرتبہ ان کی محبت کی نظر بیٹے پر جو پڑی، آخر بیٹا تھا، اچھا لگا، پیارا لگا، تو پیار آیا دل میں بیٹے کو دیکھ کے۔ اب جب پیار آیا اللہ رب العزت نے ان کو اسی پر آزما لیا۔ اے میرے ابراہیم خلیل اللہ، آپ ذرا ثابت تو کر دیجئے اس کی محبت غالب ہے یا میری محبت غالب ہے؟ چنانچہ ان کو حکم دے دیا کہ آپ اس بچے کو ذبح کر دیجئے۔ تو وہ اٹھے، اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیرا کیا معاملہ ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ جو کہا نا کہ تو بتا تیرا کیا معاملہ ہے، یہ اس لیے پوچھا کہ اگر تو مانتا ہے تیرے ساتھ ماننے والوں جیسا سلوک کروں گا، نہیں مانتا نہ ماننے والوں جیسا سلوک کروں گا، تجھے ذبح ضرور کرتا ہے۔ اب بیٹا بھی اسماعیل علیہ السلام سبحان اللہ کہنے لگا یا اب افعل ما تؤمر، اے بجان آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب بیٹے نے یہ کہا تو آپ نے چھری تیز کر لی، بیٹے کو ساتھ لے لیا اور گھر سے ذرا دور ایک جگہ پر بیٹے کو لے کر چلے۔ راستے میں شیطان نے ایک جگہ پر اسماعیل علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی مگر وہ اس سے کامیاب ہوئے، دوسری جگہ ہاجرہ کو کوشش کی مگر وہ بھی اس میں کامیاب ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، وہ بھی کامیاب ہوئے۔ چنانچہ ان تین جگہوں پر شیطان کا وہ ایک جگہ بنا کر ان پر آج حاجی لوگ جا کر کنکریاں مارتے ہیں۔ جب وہاں سے کامیاب ہو کے آگے پہنچ گئے، اب آپ بھی تیار، بیٹا بھی تیار۔ قرآن پاک میں ہے فلما اسلما، جب دونوں نے یہ بات آپس میں طے کر لی،
دونوں نے یہ بات ٹھان لی، دونوں اس بات پر تل گئے، فَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی بھی باندھ لی، اے بیٹے ایسا نہ ہو کہ میں اس گردن کے اوپر جو چھری چلاؤں اور خون نکلتے دیکھوں تو کہیں میرے ہاتھ میں نرمی نہ آ جائے۔ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، تیز چھری ہاتھ میں ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھی، بیٹے کو لٹایا ہوا ہے، منظر سج گیا کہ واقعی آپ اپنے بیٹے کو اب ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیٹے کو ذبح تو نہیں کروانا چاہتے تھے، وہ تو فقط ایک امتحان لینا چاہتے تھے۔ ابراہیم میرے خلیل آپ بتا دیجئے محبت کس کی غالب ہے؟ جب چھری چلائی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو بچا لیا اور ان کی جگہ ایک دمبے کو وہاں پر لٹا دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس نے تو بہت بڑی قربانی دے دی۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ امتحان بھی بہت بڑا امتحان تھا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو، ابراہیم تجھے شاباش ہو، تو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور فرمایا ابراہیم ہمیں تیری یہ قربانی اتنی اچھی لگی، ہم چاہتے ہیں کہ یہ قیامت تک یاد کی جاتی رہے۔ چنانچہ ہر سال اس امت کے لوگ ایک ایسا دن آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو یاد کر کے جانوروں کو قربان کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو اصل تو یہ مقصود تھا۔ تو دیکھیے یہ بات اتنی پسند آئی، قیامت تک کے لیے اس کی یاد تازہ کی جاتی ہے، ہر سال اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور بیٹے کو قربان کیوں نہ ہونے دیا کہ بھائی وہ کوئی اس کو قربانی تو نہیں چاہتے تھے، وہ تو ایک آزمانا چاہتے تھے کہ محبت غالب کس کی ہے۔ جب ثابت کر دیا اللہ تیری محبت غالب ہے اور آپ کے نام پر میں بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ رب العزت نے بیٹے کو بچا لیا اور اس کی جگہ جانور قربان کروا دیا، اور اس عمل کو اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک سنت کو جاری فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو تو جائز محبتوں میں آزما لیتے ہیں۔ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت تھی، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے حسن کا ایک ذرہ عطا کر دیا تھا۔ امام ربانی مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر جو عورتیں کہہ اٹھی تھی ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ تو بشر نہیں، یہ تو کوئی بڑا مکرم فرشتہ ہے۔ تو یہ جو انہوں نے ملک کریم کہا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو اس دنیا سے انوکھا کوئی حسن ملا تھا، عالم ملکوت کا حسن دیا گیا تھا ان کو۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی حسن کا ایک ذرہ عطا کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن جو ہے ایسا تھا کہ عورتوں نے دیکھا تو وہ پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی تھی۔ یہ بات کرنی تو آسان ہے لیکن ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر وہ کیسا حسن ہوگا کہ جس کو دیکھ کر یہ اتنی ششتر رہ گئی، حیران رہ گئی، متعجب ہو گئی کہ ان کو پتہ ہی نہ چلا ہم کسی پھل کو کاٹ رہی ہیں یا اپنی انگلیوں کو کاٹ رہی ہیں۔ ایسا حسن و جمال تھا۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام کو ان سے محبت تھی۔ اب ایک مرتبہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو محبت کی نظر سے دیکھا، اللہ رب العزت نے اسی پر ان کو آزما لیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اب ان کے بھائیوں نے فیصلہ کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کو کہیں پھینک آتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ نے جدا کر دیا۔ واپس آ کر انہوں نے بہانہ منا دیا پاگل حسیب، ہمارے اس بھائی کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے صبر کر لیا، بھئی اب کیا کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس ان کا ایک بھائی تھا بنیامین، ایک ماں سے تھے اور وہ بھی شکل میں کچھ ان کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے تھے، رو پڑتے تھے، مگر ان کے بھائی کو دیکھ کر دل میں کبھی کبھی تسلی آ جاتی تھی کہ میرا یوسف اس طرح کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ قحط سالی ہوئی، 9 سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، پھر قحط سالی ہوئی، حتیٰ کہ بھائی جو تھے وہ یوسف علیہ السلام سے غلہ لینے کے لیے گئے تو ایک مرتبہ جب غلہ لینے گئے وہاں جا کر کھڑے ہوئے غلہ لیا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ایک بہانے سے سواء الملک، پیالے کا بادشاہ کا جو پیالہ تھا
اس کے ہیلے سے بہانے سے اپنے بھائی بنیامین کو بھی پاس روک لیا. چنانچہ جب بھائی واپس آئے انہوں نے کہا ان ابنک سرق، ابا جان آپ کا یہ بیٹا بھی چور نکلا. پہلا بیٹا یوسف علیہ السلام ویسے جدا ہو گئے تھے کہ جی ان کو تو بھیڑیا کھا گیا، اور اس کے بارے میں کہنے لگے جی وہ تو چور نکلا. ان کو بادشاہ نے اپنے پاس روک لیا. چنانچہ نہ بیٹا رہا نہ بیٹے سے تھوڑی سی مشابہت رکھنے والا جو بھائی تھا وہ بھی پاس نہ رہا. اب یعقوب علیہ السلام بڑے اس پر جو ہے غمزدہ ہوئے، اتنا روئے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بینائی بھی چھین لی. ان نگاہوں کے ساتھ محبت بھری نگاہوں سے یوسف علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے. نہ یوسف پاس رہے، نہ یوسف علیہ السلام کے بھائی پاس رہے، نہ وہ آنکھیں باقی رہی، نگاہیں باقی رہی جن سے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے تھے. غمزدہ ہو گئے. اور پھر آخر ایک ایسا وقت آیا، بیٹے تسلیاں دیتے تھے کہ اے ابا جان آپ جو ہے فاسأل القریۃ التی کنا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا وانا لصادقون، آپ ان بستی والوں سے جا کے تحقیق کر لیجئے، ہم آپ کو سچی بات بتا رہے ہیں جو کر رہے ہیں. مگر انہوں نے جواب کیا دیا؟ آگے سے کہا فصبر جمیل، میں تو صبر اس بات پر کرتا ہوں. اور پھر اپنی شکایت کس سے کہی؟ اتنی بات کہی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے دل کا غم اور اپنا حزن اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں. جب ہر طرف سے نگاہیں ہٹ گئی اور دل میں سے یہ بات نکلی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے دل کا غم اور دل کا شکوہ اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تو اب اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی. اے میرے یعقوب علیہ السلام، آپ کو اب جو ہے میری طرف اتنا رجوع ہوا، ہر طرف سے آپ کی نگاہیں ہٹ گئی. میں آپ سے ان نعمتوں کو لینا تو نہیں چاہتا. اب آپ نے ثابت کر دیا میری محبت غالب ہے. آپ نے کسی بندے کے سامنے شکوہ نہیں کیا، بندے کے سامنے دل کی قسم کی بات نہیں کہی، بلکہ اگر پر گئے اللہ رب العزت کے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام وہاں تشریف فرما کے یہ لوگ جب وہاں پہنچے انہوں نے جا کر کہا کہ اے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. ہم نے اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بے حال کر دیا اور ہم ایسا غلہ لائے ہیں جو پورا بھی نہیں، تو آپ ہمیں غلہ پورا دیجئے اور آپ ہمیں صدقہ و خیرات کر دیجئے. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتے ہیں. جب انہوں نے اس طرح بھکاریوں کی طرح بھیک مانگی، اب جو ہے یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ بھائیوں کا یہ حال ہے کہ یہ بھی تو نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں مگر کھڑے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں. اس وقت اپنے بھائیوں سے پوچھا ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہنے لگے ائنک لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ فرمایا انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں. وہذا اخی، یہ میرے بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بے شک جو انسان اللہ رب العزت کے لیے ہے اپنے اندر صبر و صبر پیدا کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ایک بندہ بھیجا، میرے کپڑے کو لے جاؤ میرے والد صاحب کے پاس. چنانچہ جب وہ آدمی آپ کے قمیص کو لے کر چلا، ابھی سینکڑوں میل دور تھا، ادھر سے یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، قرآن کے الفاظ ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. واہ میرے پروردگار، جب آپ نہیں چاہتے تھے تو یوسف علیہ السلام قریب کنویں میں پڑے ہوئے تھے، اس وقت تو خوشبو نہ آئی. اب جب چاہتے ہیں سینکڑوں میل دور سے کوئی لباس لے کے آ رہا ہے، اب اس سے بھی یوسف کی خوشبوئیں آنی شروع ہو گئی. چنانچہ جب وہ لباس لے جا کر ان کی آنکھوں سے لگایا گیا، اللہ تعالیٰ نے بینائی بھی واپس لگا دی. پھر یوسف علیہ السلام کے والد صاحب ان کے پاس تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے کو بھی ملا دیا. تو دیکھیے محبت کی ایک نظر پڑی تھی، پروردگار نے آزمایا، میرے یعقوب علیہ السلام آپ مجھے ثابت کر کے دکھا دیجئے میری محبت ہر چیز پر غالب ہے. تو بیٹے کی معاملے میں امتحان لے لیا، حتیٰ کہ بیٹا بھی جدا، اس کا بھائی بھی جدا، وہ نگاہیں بھی لے لی، بینائی بھی ان سے لے لی، لیکن جب اپنا شکوہ اللہ کے سامنے کہا، ثابت کر دیا میں کسی کو دل کا غم نہیں کہتا، اللہ تو ہی تو ملجا اور ماوا ہے، تیرے ہی سامنے میں دامن پھیلاتا ہوں اور تیرے ہی سامنے میں سر کو جھکاتا ہوں. پروردگار عالم نے پھر سب نعمتیں واپس دے دی. آپ سے نعمتیں لینا مقصد نہیں تھا،
بلکہ آپ نے ثابت کر دیا میری محبت غالب ہے۔ تو ان واقعات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرب والوں کو، پیاروں کو بسا اوقات جائز محبتوں میں بھی آزما دیا کرتے ہیں کہ بتاؤ محبت کس کی غالب ہے۔ تو جب جائز محبتوں میں بھی آزما لیتے ہیں تو پھر ناجائز محبتوں پہ اللہ رب العزت کتنا ناراض ہوتے ہوں گے، ہمیں اس بات کا اندازہ خود لگا لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس بندے کو پسند فرماتے ہیں جو بندہ اللہ رب العزت کی طلب کے لیے زیادہ کوشش کرنے والا ہو۔ اس کی حدیث پاک میں آتا ہے دو بندوں سے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ملائکہ کے اوپر بھی فخر فرماتے ہیں۔ فرمایا ایک وہ بندہ کہ جہاد کے لیے ایک جماعت گئی، وہاں سے واپس لوٹ رہی تھی اور تھکے ہوئے تھے، جب واپس ایک جگہ پر پڑاؤ کیا تو کچھ لوگ اس میں سے ایسے تھے جو آتے ہی سو گئے۔ ایک بندہ ایسا تھا جو اللہ کی محبت میں تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی تو تھکا ہوا تھا، لیکن میری محبت اتنی غالب ہے اس کے دل میں کہ یہ نیند کی آغوش میں جانے کی بجائے اس وقت مصلے پر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ نے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں اور فرمایا دوسرا وہ بندہ کہ جس کی بیوی اس کے ساتھ موجود ہے، وہ چاہے تو رات میں اس کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے، لیکن تہجد کے وقت میں وہ پھر مصلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں دیکھو میری محبت اس کے دل میں کتنی غالب ہے کہ ادھر ادھر مشغول ہونے کی بجائے یہ اس وقت مصلے پر کھڑا میرے سامنے ہاتھ باندھ کر میرے قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بندوں کا تذکرہ فرشتوں کے بھی سامنے فرما دیتے ہیں۔ تو ان واقعات اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندے کے دل میں سب سے زیادہ محبت ہو تو میری ہو، تعلق ہو تو میرا ہو۔ ایسا بندہ جب میرے پاس آئے گا پھر میں اس بندے کا اکرام کروں گا اور اس بندے کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین مقامات عطا کروں گا۔ یہ اللہ رب العزت کی عجیب رحمت ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اللہ کی خاطر قربانیاں کی اور اپنے نفس کو جو ہے قابو میں رکھا، دنیا کی قربانیاں دی، پروردگار عالم ان کو بہترین اجر و فضل عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ دو واقعات وہ بھی سن لیجئے اللہ کی خاطر قربانیاں دینے والوں کے۔ سیدہ مریم کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب پیدا ہوئی تھی اس وقت ہی ماں نے دل میں عہد کر لیا تھا، اپنے ابھی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی، امید تھی، تو اس وقت ہی ماں نے کہہ دیا تھا کہ اللہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ جو کچھ میرے بطن میں ہے میں نے اسے آپ کے راستے میں جو ہے نظر کر دیا، وقت کر دیا آپ کی عبادت کے لیے، اے اللہ اس کو قبول کر لیجئے۔ چنانچہ جب پیدائش ہوئی تو بچی تھی مگر انہوں نے پھر بھی ان کو عبادت کے لیے وقت کر دیا، مسجد کے اندر زندگی گزارتی تھی، عبادت میں زندگی گزاری۔ ان سے سارے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ اس بچی کو اعتکاف کی کیفیت میں جو ہے رکھ دیا گیا، چنانچہ ان کا عبادت ہی میں وقت گزرتا، اللہ کے گھر میں وقت گزرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچی اس وقت ماں نے جو ہے سوچا، رشتے داروں نے سوچا کہ اب ان کی شادی کر دی جائے۔ ان سے سامنے بات کہی گئی کہ ہم آپ کی شادی کیوں نہ کر دیں؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے چونکہ اللہ کے لیے وقت کر دیا گیا ہے اس لیے مجھے آپ اگر اس ذمہ داری سے ایک ہی طرف رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں جس طرح اللہ کی جو ہے یاد میں پہلے مشغول رہتی تھی میں اسی طرح مشغول رہوں گی۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے جائز تقاضے کو بھی ایک طرف کر دیا اللہ کی محبت میں اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا، اللہ تعالیٰ کو بی بی مریم کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر خامد کے بیٹا عطا فرما دیا، اور بی بی مریم کو اور ان کے بیٹے کو اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا دیا۔ قرآن پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَاهَا آیتن، ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو آیت ایک نشانی اپنی نشانیوں میں سے نشانی بنا دیا۔ اور قرآن مجید میں ایک سورت کا نام سورہ مریم رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا بطور خاص تذکرہ فرمایا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ وعدہ فرما لیا کہ جنت میں ان کو نبی علیہ السلام کی بیوی بنا دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اما خدیجہ الکبریٰ بیمار ہوئی اور آپ کی وصال کا وقت قریب تھا اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ زندگی اور موت کا پتہ نہیں، اگر تیری موت قریب ہے تو اگر تو جنت میں جانا تو میری بیویوں کو سلام دے دینا۔ خدیجہ کبریٰ لانا سن کر حیران ہو گئی، کہنے لگی ہے اللہ کے محبوب آپ کی بیوی پہلی تو میں ہوں، آپ کی جنت میں بیویاں کون؟ فرمان لگے میری دو بیویاں مجھ سے پہلے وہاں جا چکی، ایک آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، ایمان اس نے اختیار کیا، اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ بھی وعدہ فرمایا
جنت میں وہ میری بیوی بنے گی. اور فرمایا دوسری مریم, اس کے ساتھ بھی اللہ نے وعدہ فرما لیا جنت میں میری بیوی بنے گی. تو دیکھیے اللہ کی محبت میں اللہ کی ایک نیک بندی کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نئی ان ذمہ داریوں کو قبول کرتی بلکہ میں عبادت میں وقت گزار لیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات اتنی پسند آئی, بغیر خامد کے بیٹا بھی دے دیا, اس کے دنیا کے اندر تذکرے کر دیے, ان کی پاک نامی کی قرآن نے گواہیاں دے دی, ان کے نام سے قرآن کی صورت بنا دی, اور پھر جنت میں ان کو اپنے محبوب کی بیوی بنا دیا. اس سے بڑا رتبہ تو عورت کو کوئی نصیب ہو نہیں سکتا. سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگ اللہ کی محبت کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں, پروردگار عالم ان پر کس قدر مہربان ہو جایا کرتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بیوی بھی دی, اولاد بھی دی, باغات بھی دیے, اور اللہ رب العزت نے ان کو نبوت کا منصب بھی عطا فرما دیا. چنانچہ ایک مرتبہ شیطان جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے عرض کرنے لگا, اے اللہ آپ کے یہ بندے یعنی ایوب علیہ السلام یہ تو اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں سے ہر نعمت ان کو دے رکھی ہے, بیوی اچھی ان کو ملی, اولاد ان کو ملی, باغات ان کو ملے, سب نعمتیں ان کو ملی ہوئی ہیں, تو یہ صبر اور شکر نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حمد نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سارے معاملات جو ہے تیری مرضی کے مطابق کر دیتی ہیں, تو کیا چاہتا ہے. کہنے لگا کہ یہ سب چیزیں ان سے چھن جائیں تو دیکھیں. فرمایا کیسے چھینے. چنانچہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں تھوڑی دیر کے لیے جو اختیار دیا, ہوا کیا کہ شیطان اگلے دن آیا اور اس نے آ کر ان کے تمام باغات کے اندر آگ لگا دی. اب جب آگ لگا دی تو پھر ایک کسان کی شکل میں آیا ایوب علیہ السلام کے سامنے اور کہنے لگا دیکھو آپ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں, آپ کے پروردگار نے آپ کے ساتھ کیا کیا, آپ کے باغاتی کو جلا ڈالا, آپ کی نمازوں کا بھی کیا فائدہ, فتنے میں ڈالنے کے لیے. کہنے لگا جی آپ کی عبادتوں کا بھی کیا فائدہ, آپ سارا دن سجدے میں پڑے رہتے ہیں اور آپ کے پروردگار نے آپ کے باغوں کو ہی جلا دیا. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ دفع ہو جائے یہاں سے, تو مجھے شیطان نظر آتا ہے. چنانچہ آپ پھر عبادت میں لگ گئے. اب اگلے دن کیا ہوا کہ بیوی اور بچے چھت کے نیچے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے, شیطان نے وہ چھت ان کے اوپر گرا دی اور وہ سب کے سب دب کر مر گئے. اور پھر ایک بندے کی شکل میں آیا اور ملبہ کو ہٹا کر جب دیکھا کہ وہ سب مر گئے تو ایوب علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھیں آپ تو ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا معاملہ بنا کہ آپ کے بچے کو میں نے دیکھا کہ اس کا جو بھیجا تھا وہ نکل کر اس کے ناک کے راستے سے باہر آ گیا تھا. یعنی بدن جو گرا تو سر کا بھیجا ختم ہو گیا. اس نے ایسے انداز سے بات کی کہ جیسے ان کو بڑا مظلوم ثابت کرے کہ آپ تو عبادت کر رہے تھے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ بنا کہ بیوی بچے سب کے سب مر گئے. آپ نے فرمایا کہ تو مجھے شیطان نظر آتا ہے, دفع ہو جائے یہاں سے. چنانچہ شیطان وہاں سے پھر بھاگا. اب تیسرے دن کیا ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے, شیطان نے آ کر جو ہے ان کے قریب ایک چراغ جو ہے وہ ایسا کیا, اس کو پھونک ماری کہ ان کے پورا بدن کے جو کپڑے تھے ان کو آگ لگ گئی. اب جب کپڑوں کو آگ لگی تو سارا جسم جل گیا. جب سارا جسم جلا تو اس وقت اس جسم کے اندر آہستہ آہستہ کیڑے پڑ گئے, پورے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے. کوئی ذرا سی بھی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جس کے اندر وہ کیڑے موجود نہ ہو, سارے جسم میں کیڑے. اور کتنے سال یہ آزمائش رہی, 18 سال اس آزمائش میں رہے. 18 سال حدیث پاک میں آتے ہیں 18 سال تک وہ اس کیڑوں والی آزمائش میں رہے. اب بتائیے کہ بھائی جو باغات تھے وہ بھی گئے, بیوی بچے تھے وہ بھی جو ہے مر گئے, اور اب صحت باقی تھی تو جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے. اور کیڑے بھی ایسے کہ سارے جسم کے اندر تھے. اور ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ اتنے صبر والے تھے کہ جب کوئی کیڑا ان کے جسم سے نیچے گر پڑتا وہ اس کو اٹھا کر دوبارہ زخم میں رکھ دیتے کہ جب میرے جسم کو اللہ نے تیری غذا بنایا ہے تم نیچے کیوں گرتے ہو. اس کیڑے کو پھر زخم میں رکھ لیتے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم, انہوں نے جواب نہ دیا. کچھ دیر کے بعد پھر کہا السلام علیکم, تو اب انہوں نے جواب دیا.
جبریل علیہ السلام نے پوچھا ایوب علیہ السلام سے کہ آخر کیا بات ہے؟ میں نے پہلے سلام عرض کیا، آپ نے جواب عنایت نہیں فرمایا۔ تو فرمانے لگے اس وقت کیڑوں میں سے ایک کیڑا میرے جسم کو کاٹ رہا تھا، مجھے ڈر ہوا اگر میں بولوں گا تو کہیں وہ کھانا نہ چھوڑ دے، کہیں وہ میرے جسم کو کھانا نہ چھوڑ دے، کہیں میری طرف سے کوتاہی نہ واقع ہو جائے کہ تو نے کیڑے کو کھانے میں رکاوٹ ڈالی، اس لیے میں نے سلام کے کلمات نہیں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اب اس نے کاٹنا چھوڑ دیا، اس لیے اب میں نے آپ کے سلام کا جواب دیا۔ 18 سال اس حال میں گزرے، بالآخر اللہ رب العزت کو ان پر جو ہے رحم آیا، پروردگار عالم نے ان کی پھر اس بیماری کو صحت میں تبدیل فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرما دی، سبحان اللہ، وہ بیماری بالکل ختم ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بیوی بچے بھی عطا فرما دیے، کیونکہ سب کچھ اللہ کی محبت میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں 2 لفظ کہے، کیا کہا؟ فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، میرا کتنا اچھا بندہ تھا، انہ اواب، وہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کسی کو یہ کہہ دینا نعم العبد، وہ میرا کتنا اچھا بندہ تھا، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ پروردگار عالم کسی کو آزمائے اور پھر فرمائے نعم العبد، وہ میرا کتنا اچھا بندہ تھا، کتنا اچھا بندہ تھا، انہ اواب، وہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اس رجوع کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ آزمائش میں پورے اترے، اللہ رب العزت پھر اسی چیز کو نہیں دیتے بلکہ پھر بہت کچھ اپنے پاک سے بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے ان کو ان کے اہل خانہ بھی لوٹا دیے اور جتنے بیوی بچے تھے اس نے ان کو اللہ نے اور بھی دے دیے۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، یہ مثلہم معہم کا لفظ ہے نا، یہ سالکین کے لیے بڑا بامانی لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آزماتے ہیں تو نعمت سے محروم کرنا مقصد نہیں ہوتا، صرف امتحان لینا مقصد ہوتا ہے، اور جب بندہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو دگنا کر کے لوٹا دیتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے ان کے اہل خانہ کو ان کو دے دیا، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان جتنے اللہ نے ان کو اور اہل خانہ دے دیے۔ یہ کیا تھا؟ نعمتم من عندنا، یہ ہماری طرف سے ان کے لیے ایک نعمت تھی، وذکریٰ لأولی الالباب، اور عقل مندوں کے لیے یہ ایک یادگار بات تھی، ان کی یاد کے لیے بات تھی۔ تو اس لیے جو انسان اللہ کے راستے میں کوئی بھی خواہش کی قربانی دیتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کی خواہش کو اپنی رحمت سے 2 مرتبہ یا دگنا پورا فرما دیتے ہیں۔ جو قربانی دیتا ہے اس قربانی کو اللہ تعالیٰ دگنا پورا فرما دیتے ہیں اس بندے کے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں یہ چاہتے ہیں کہ بندے کے دل میں محبت سب سے زیادہ میری، بس یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت۔ چنانچہ ہمیں ہر ایک سے جو تعلق ہو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی محبت کے لیے ہو۔ جب دل میں اللہ رب العزت کی محبت غالب ہوگی پھر اللہ رب العزت کی رحمت ہمارے اوپر ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہی اپنی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ سے اللہ ہی کو مانگیں۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی محبت عطا فرمائے۔ چنانچہ ایک نوجوان کی محبت الہی کا واقعہ سنیے، یہ آج اپنی بات کو پھر مکمل کرے گا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ گرمی کا موسم تھا، اتنی شدت کی گرمی تھی کہ چوپائے بھی درختوں کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے تھے، پرندے بھی درختوں کے پتوں کے نیچے بیٹھ گئے تھے، کوئی آدمی باہر دھوپ میں چلتا نظر نہیں آتا تھا۔ گرمی کے موسم میں جولائی اگست میں شدت کی گرمی ہو جن جگہوں پر، وہاں پر دوپہر کے وقت باہر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ وہ ایسا وقت تھا کوئی باہر نظر نہیں آتا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے سورج آگ برسا رہا ہے۔ فرماتے ہیں ایک ضروری کام تھا، مجھے اس کام کے لیے نکلنا پڑا۔ چنانچہ میں جب اپنے گھر سے باہر نکلا میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو پاؤں سے معذور ہے وہ اپنے سرین کے بل بیٹھا ہوا زمین کے اوپر ہاتھوں سے گھسٹ رہا ہے اور گلی کے اندر آ رہا ہے۔ جب میرے قریب آیا فرماتے ہیں کہ گرمی سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور پسینہ اس میں شرابور تھا، پورے کپڑے اس کے شرابور تھے، پسینے کے قطرے چہرے پر تھے، اور وہ قریب سے جب گزرا
میں نے اسے سلام کیا، اس نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا کہ اے نوجوان، اس گرمی کے وقت میں تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں ملک سے چلا ہوں اور میں حج کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا نوجوان، یہ تو اتنی شدت کی گرمی کا وقت ہے، تم تھوڑی دیر میرے گھر آرام کر لو، جب شام کو سورج کی گرمی ختم ہوگی تم دوبارہ سفر شروع کر لینا۔ وہ کہنے لگا مالک ابن دینار، میرا سفر لمبا ہے، آپ تو پاؤں کے بل چلتے ہیں، جلدی سفر طے کر لیتے ہیں، مجھے تو سرین کے بل گھسٹنا ہوتا ہے اور ہاتھوں کے بل گھسٹ کے جانا ہوتا ہے، مجھے وقت زیادہ لگتا ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ حج کا موسم آ جائے اور میں اپنی منزل سے نہ پہنچ پاؤں، اس لیے میں درمیان میں کہیں رکنا نہیں چاہتا۔ چنانچہ وہ آگے بڑھنے لگا۔ فرماتے ہیں اس کی اس بات کو دیکھ کر میں اور حیران ہوا، تو میں نے اسے کہا اے نوجوان، تو میرے پاس تھوڑی دیر آرام کر لے، میں تیرے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں تاکہ تو گھسٹ کے جانے کی بجائے سواری پہ سوار ہو کے آرام سے وقت تک پہنچ جانا۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی، اس نوجوان نے غصے بھری نگاہیں میرے چہرے پہ ڈالی اور کہنے لگا مالک ابن دینار، میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، لیکن اب پتا چلا کہ آپ کے پاس تو وہ عقل مندی نہیں ہے۔ میں نے کہا آخر کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا مالک ابن دینار، آپ خود ذرا اس بات کو سوچیں کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اور پھر دل میں ارادہ کرے کہ میں نے آقا کو منانا ہے، اب بتاؤ اس کو کیا بات سجتی ہے؟ وہ پیدل چل کے منانے کے لیے جائے یا سواریوں پہ سوار ہو کے اپنے مالک کو منانے کے لیے جائے، تو کون سی بات سجتی ہے؟ فرماتے ہیں میں اس نوجوان کی بات سن کے حیران ہو گیا۔ کہنے لگا مالک ابن دینار، میں وہ غلام ہوں جو اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھا، معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے سواری پہ سوار ہو کر جانا دیو نہیں دیتا، میں تو اسی طرح گھسٹتا ہوا ایک مسکین بندہ اس کے دربار میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں نوجوان تو چلا گیا اور میں ہی سوچتا ہی رہ گیا کہ اس کے دل میں اللہ کی کس قدر محبت ہے۔ فرماتے ہیں بات آئی گئی ہو گئی، مگر اللہ رب العزت نے اسی سال مجھے بھی حج کی توفیق عطا فرما دی۔ فرماتے ہیں جب میں نے شیطان کو کنکریاں مار لی اور میں فارغ ہوا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا مجمع ہے، پوچھا ان سے بھائی کیوں یہاں کھڑے ہیں؟ وہ کہنے لگے ایک نوجوان ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، محبت سے باتیں کر رہا ہے اور اس کی باتیں ایسی ہیں کہ لوگ اس کی باتوں کو سن کر حیران ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے لوگوں کو ذرا پیچھے ہٹایا، جب اندر جا کر دیکھا تو وہی نوجوان وہاں بیٹھا ہوا تھا، احرام باندھا ہوا تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا، اے میرے مالک میں ایک تیرا معذور بندہ ہوں، اللہ تیری رحمت سے تیرے گھر کا دیدار نصیب ہوا، لوگ تو پاؤں سے چل کے تیرے گھر کی طرف آتے ہیں، اے اللہ میں تو اپنے ہاتھوں کے پل چل کے تیرے گھر کے جو ہے پاس آیا ہوں، اے مالک تیری رحمت سے میں نے طواف کیا، تیری رحمت سے میں نے حجر اسود کو بوسے دیے، اللہ میں نے مقام ابراہیم سے نفلیں بھی پڑھی، میں نے عرفات کا وقوف بھی کر لیا، مزدلفہ کا وقوف بھی کر لیا، اللہ شیطان کو کنکریاں بھی میں نے مار لی، میں فارغ ہو چکا، اے مالک اب یہ میرے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب دی حیثیت ہے، یہ اب تیرے راستے میں قربانیاں کریں گے، مگر مالک تو جانتا ہے میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس احرام کے کپڑوں کے سوا کچھ نہیں، اے اللہ میں تیرے نام پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں، اللہ میری جان کے نذرانے کو قبول کر لے۔ فرمایا اس نے ایسے محبت بھرے انداز میں یہ بات کہی کہ وہیں پر اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ ایسے بھی اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ تو حج پہ جائیں تو جانوروں کو قربان کر کے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے اللہ کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا کرتے ہیں۔ ایسے بھی اللہ کے چاہنے والے دنیا میں گزرے، ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کو طلب کریں کہ رب کریم ہمیں دنیا میں ایسی محبت عطا فرما کہ آپ کی عبادت ہمارے لیے کرنی آسان ہو جائے، راتوں کا جاگنا آسان ہو، قرآن کی تلاوت میں مزہ آنے لگ جائے، ہمیں سجدے کا ضرور نصیب ہو جائے۔ آج ہم اپنی عبادتوں کو تو دیکھیں، ہماری عبادتیں ایسی ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نماز کی حالت میں، ہمیں دکان یاد آ رہی ہوتی ہے، ہمیں گھر بار یاد آ رہا ہوتا ہے، ہمیں اپنے دوست یاد آ رہے ہوتے ہیں، یہ کیسی عبادتیں ہیں کھڑے پروردگار کے سامنے ہیں اور دنیا کی یادیں پھر بھی جان نہیں چھوڑتی، یہ بے ذوق سجدے، یہ بے ضرور نمازیں جب ہم اللہ کے حضور لے کر جائیں گے ایسا نہ ہو کہ ان کو اٹھا کر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ ڈال دیا جائے۔ میرے بندے میرے گھر میں آتے بھی تو غیر حاضر ہوا کرتا تھا، اتنی دنیا کی محبت تیرے دل میں تھی کہ تو ادھر سے اپنے آپ کو فارغ نہیں کر پاتا تھا،
ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العزت سے اس کی ایسی محبت مانگے کہ جب نماز کی تکبیر کہیں تو ساری دنیا کو بھول جائیں، ایک اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید اللہ رب العزت ہمیں پڑھنے کی شوق عطا فرما دے، محبت عطا فرما دے۔ خوش نصیب ہے وہ بچہ جس نے قرآن پاک کو یاد کرنا آج مکمل کیا۔ اللہ رب العزت کی اس کے اوپر خصوصی رحمت ہے۔ ہمارے اسلاف کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ساتھ وہ عشق دیا تھا، ان کے واقعات پڑھتے ہیں حیران ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ تو پڑھ کر یاجز بڑا ہی حیران ہوا۔ کتاب میں لکھا ہوا تھا ایک نوجوان تھا، حافظ قرآن تھا، حافظ حدیث تھا، اللہ رب العزت کی اس پر خاص رحمت کی۔ ایک دفعہ اس نے نکاح کیا، جب شادی ہوئی تو اپنی بیوی سے جو ہے ملاقات کے لیے پہنچا۔ ابھی جو ہے اس وقت ایک سنت ہے کہ 2 رکعت نفل جو ہے وہ پڑھے جائیں، میاں بھی پڑھے بیوی بھی پڑھے، تاکہ اپنی زندگی کی ایک ابتدا اللہ سے مدد مانگ کر کی جائے۔ چنانچہ بیوی نے تو جلدی سے نفل پڑھ لیے۔ یہ نفل پڑھنے کے لیے مصلی پہ جو کھڑا ہوا تو قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت کرتے کرتے اس کے ذہن سے خیال ہی نکل گیا۔ چنانچہ پڑھتے پڑھتے جب اس نے سلام پھیرا تو فجر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ تب اسے احساس ہوا وہ بیوی تو انتظار میں تھی۔ اب اس نے بیوی سے معذرت کی اور کہنے لگا کہ اچھا میں دوبارہ پھر آپ کے پاس ملنے کے لیے آؤں گا۔ اب چلا گیا مسجد میں۔ دن میں گھر والوں نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے اپنی بیوی کو کیسے پایا؟ اب اس کو تو صحیح تعارف بھی نہیں ہو سکا تھا، کوئی بات بھی نہیں ہو سکی تھی، تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ بات کیا بنی؟ دوستوں نے بھی پوچھا، اس نے آگے سے بتا دیا کہ میرا تو اس سے جو ہے ملاقات بھی نہ ہو سکی۔ تو کچھ دوست تھے، انہوں نے خوش طبعی میں اس کو چھیڑنا شروع کر دیا، تم بھی کیسے نوجوان ہو، کیسے مرد ہو کہ تمہیں جو ہے اپنی بیوی کی طرف دھیان ہی نہ رہا۔ اس وقت اس نوجوان نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم میں تو 2 رکعت کی نیت سے مصلی پر کھڑا تھا، اللہ کے قرآن نے مجھے اتنا مشغول کر لیا، ذہن سے خیال ہی نکل گیا کہ یہ میرے لیے شادی کی پہلی رات ہے۔ میں معمول کے مطابق قرآن پڑھتا رہا، سلام پھیرا تو صبح صادق کا وقت قریب تھا۔ سبحان اللہ، ایسی ان کے دل میں قرآن کی محبتیں ہوتی تھی کہ جو ان کو دنیا سے بیگانہ کر دیا کرتی تھی۔ یہ نعمت اللہ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ، امام عاصم رحمت اللہ علیہ، ان کے حالات زندگی میں یہ واقعہ میں نے پچھلے دنوں پڑھا، بڑا ہی عجیب تھا کہ ان کے منہ سے اتنی خوشبو آیا کرتی تھی کہ آدمی اس خوشبو کو جو ہے سونگ کر حیران ہوتا تھا۔ ایک شاگرد نے پوچھا، حضرت آپ اپنے منہ میں کون سی خوشبو رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ جو ہے آپ کے منہ کی خوشبو ہم نے کہیں اور نہیں سونگی، آپ بتا تو دیجئے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے تو کبھی منہ میں خوشبو والی کوئی چیز نہیں ڈالی۔ اس نے کہا حضرت خوشبو اتنی آتی ہے، آخر کوئی تو بات ہے؟ فرمانے لگے میں نے زندگی کے 70 سال مسجد نبوی میں قرآن پڑھنے میں گزار دیے۔ ایک مرتبہ مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عاصم تو اللہ کا قرآن ہر وقت پڑھنے میں مشغول رہتا ہے، مجھے اس بات پر بڑی خوشی ہے۔ یہ فرما کر نبی علیہ السلام نے میرے منہ پر بوسہ لیا۔ جب سے نبی علیہ السلام نے بوسہ لیا میری آنکھ کھلی، اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھنے والوں کے اگر خواب میں بھی نبی علیہ السلام بوسہ لیتے ہیں تو ان کے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے منہ سے ایسا نور نکلتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، ہر فرشتہ اس کے منہ کے اوپر اپنا منہ رکھ دیتا ہے، اس کے منہ کے قریب اپنا منہ کر دیتا ہے کہ قرآن کا نکلتا ہوا نور ان فرشتوں کے اندر چلا جائے۔ تو اتنا نور اس قرآن پڑھنے والے کے منہ سے نکل رہا ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بچے صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، حافظ بن رہے ہوتے ہیں۔ جس بچے نے آج اس مکمل کیا اللہ رب العزت اس کی زندگی میں برکت دے، اس کی قوت یادداشت میں برکت عطا فرمائے، اس کے عزیز اقارب رشتہ داروں کے لیے اس کو جو ہے خوشیوں کا سبب بنائے۔ اب اس بچے کے عزیز اقارب اور والدین کو چاہیے کہ وہ اس بچے کو حفظ کے پکا کرنے پر لگائیں اور اس کو دین کا عالم بنانے کی کوشش کرے۔ عام طور پر ماں باپ یا تو حفظ کرواتے نہیں اور جو کروا لیتے ہیں وہ حفظ کروانے کے بعد بچے کو ایسا دنیا میں الجھا لیتے ہیں کہ بچہ حفظ کر کے بھی کئی مرتبہ بھول جاتا ہے۔ جس طرح انہوں نے 2 سال کی قربانی دی، کچھ اور وقت بھی اس کو استاد کے پاس رہنے دیجیے۔ ہمارے ہاں تو 1 سال اس حفظ کو اور پکا کرنے پر لگانے کے لیے
استاد کے پاس چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ بچے کو ایسے قرآن پاک یاد ہو جائے کہ درمیان میں جو ہے اب اٹکنے اور بھولنے والا مسئلہ ہی ختم ہو جائے. تو بچے کی مدد کیجیے, اس کو برے ماحول سے بچائیے. اگر آپ اس بچے کو یہ سوچیں گے کہ حفظ مکمل ہو چکا اور گھر جا کے انٹرنیٹ پر دکھائیں گے اور دوسری سکرین کی چیزیں اس کو دکھائیں گے تو یہ بچہ حفظ کر کے بھی کل کو دوسرے بچوں کی طرح ہو جائے گا اور اس کی تنفری کا سبب ماں باپ بنیں گے. لہذا جہاں یہ خوشخبری ہے جہاں مبارکباد کی بات ہے وہاں ماں باپ کے لیے ذمہ داری کی بات بھی ہے. اب اس بچے کو حفظ مکمل رکھنے میں اس کے تعاون کرے, اس کو اچھا ماحول دے, اس کو استادوں کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے جو ہے ترغیب دیتے رہیں اور اس کو نیکی کے کام پر لگائے رکھیں. اچھی بات تو یہ ہوگی کہ اس بچے کو جہاں انہوں نے قرآن کے علوم کا حافظ بنایا اب اس کو حدیث پاک کے علوم کا بھی جو ہے حافظ بنائے اور حدیث پڑھنے کے لیے بھی اس بچے کو جو ہے وقت جو ہے لگوائیں تاکہ یہ قرآن اور حدیث دونوں کے علوم کا حامل کامل بن جائے. اللہ رب العزت اس بچے کی محنت کو بھی قبول فرمائے اور ان کے استاد ہمارے جو ہے حافظ قاری ہمارے حافظ سہیل عرفان صاحب نام برکات ان کی محنت کو بھی اللہ قبول فرمائے. ہمارے الحمدللہ دونوں اساتذہ بڑی محنت کے ساتھ شوق کے ساتھ محنت کے ساتھ بچوں کو جو ہے دین کے جو ہے سکھا رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں. دل خوش ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پچھلے سال 3 بچے قرآن پاک کے حافظ بنے, اس سال الحمدللہ 6 بچے بنے. یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے. پہلے حافظ بنانے کے لیے بچوں کو پاکستان اور انڈیا بھیجنا پڑتا تھا. آج الحمدللہ وہ وقت بھی آ گیا یہی کے مقامی اداروں میں یہ بچے قرآن پاک الف با سے شروع کرتے ہیں اور پورا قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان اداروں کی بھی حفاظت فرمائے اور جو ان اداروں کے معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے مقربین میں شامل فرمائے. اور جتنے بچے بھی پڑھ رہے ہیں اللہ سب بچوں کو قوت حافظہ میں برکت عطا فرمائے اور ان کے ماں باپ کو دین و دنیا میں عزتیں عطا فرمائے. اور جتنے حاضرین محفل آج کی اس جو ہے محفل میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں اللہ سب کی دلی مرادوں کو بھی پورا فرما دے. اور یہ چونکہ قرآن مجید مکمل ہونے کی محفل ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت کی مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں. لہذا ہم عرض کرتے ہیں اپنے پروردگار سے کہ وہ ہمارے دل کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دے اور ہمیں فتنوں میں الجھنے سے محفوظ فرمائے اور بقیہ زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے, اپنی توجہ اللہ کی طرف کامل کر لیجیے, آنکھوں کو بند کر لیجیے, سر کو جھکا لیجیے. دنیا اور جو کہ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے. ہم آپ سے آگے بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری شکاووں کو جلد فرما, ہمارے ایسوں کی پرورش فرما. اے مالک ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما, ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے فرما, اپنے اختیار کے ہمارے سینوں میں پیدا فرما, ہمارے خاندانوں سے ذکر کو جاری فرما, پورے روح سے ذکر کو جاری فرما, ہڈی ہڈی گوٹی گوٹی نہیں محبت پیدا فرما. اے اللہ ہمارے دل میں برکت پیدا فرما, عمل میں برکت پیدا فرما, رزق میں برکت پیدا فرما, صحت میں برکت پیدا فرما, کاموں میں برکت پیدا فرما, قدم قدم اپنی برکتیں شامل سوال فرما. رب کریم ہمیں برے دل سے محفوظ فرما, بری رات سے محفوظ فرما, برے وقت سے محفوظ فرما, برے کاموں سے محفوظ فرما, بری محفلوں سے محفوظ فرما, برے دوستوں سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما. اے اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما, حاصلوں کے حسد سے محفوظ فرما, دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما. اے اللہ جان مال کی حفاظت فرما, عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما. رب کریم نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما. ان بھیڑ کاموں کو اپنی رحمت سے سکھا
اچھے کاموں کا ہونا آسان فرما، اے مالک دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ آپ کے بندے آپ کے سامنے حاضر ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، پروردگار در در کے گڈھے کھانے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جل کھسائی سے محفوظ فرما، ذلت رسوائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تقوی طہارت کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے اب تک جتنے بھی گناہ کیے سب گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے غیر کے حوالے نہ فرما، پروردگار ہم اس حالات کے حوالے نہ فرما، نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے مالک ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بھالوں سے پکڑ کر ہمیں نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم جس بچے نے قرآن پاک حفظ کیا، اے اللہ اس حفظ کو ساری زندگی سلامت رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اس بچے کی قوت حافظہ کو اور بہتر فرما، اور اس بچے کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، عزتوں کا سبب بنا۔ اے اللہ اس بچے کی زندگی کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اس کے ماں باپ کو اس جیسی اور بھی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ اس کے اساتذہ کی جو محنتیں کی، اے اللہ ان محنتوں کو قبول فرما۔ پروردگار عالم اس کے بدلے سب کو اپنی رضا نصیب فرما۔ رب کریم اس ادارے پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اس کی ضروریات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ استغنا کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، تقویٰ کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب کریم اس ادارے میں جتنے بھی مختلف پروگرام چل رہے ہیں اللہ ان میں برکتیں عطا فرما، اور جتنے دوست احباب ان میں محنتیں کرتے ہیں، وقت لیتے ہیں یا اس میں کام کرتے ہیں، اے اللہ یا اس میں تعاون کرتے ہیں، اے اللہ ہر ان کی قربانی کو قبول فرما، اور اس کے بدلے ان کو اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما۔ میرے مالک حاضرین محفل جتنے بھی ہیں سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے مولا ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما، پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما۔ رب کریم ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما، ناپ تول سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں امتحانوں سے محفوظ فرما، نفرت شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس محفل میں کتنے سفید ریش ایسے ہیں جو اپنی زندگی کے گناہوں سے اے اللہ پریشان ہے، اللہ سب کی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما۔ میرے مولا آج کی اس محفل میں گرم خون کی معافیاں مانگ رہا ہے، رب کریم اگر آپ نے ان کو دھتکار دیا تو نفس اور شیطان ان کو اچک لیں گے، اللہ ان کو فتنے میں الجھا لیں گے، رب کریم ان کے ایمان کی حفاظت فرما، رب کریم ان کو خالی نہ لوٹا۔ اے اللہ یہ یہاں دور دور سے چل کے آئے، اللہ ان کا چل کے آنا قبول فرما۔ میرے مولا یہ آپ کی محبت کے لیے آئے ہیں، اپنی محبت سے ان کے سینوں کو بھرپور فرما۔ اے اللہ تو دنیا کے لیے سفر کرتے ہیں، یہ آپ کی رضا کے لیے سفر کر کے آئے، اللہ ان کا یہاں آنا قبول فرما۔ میرے مالک رحمت فرما۔ اے اللہ یہ نفس و شیطان کے بہکائے ہوئے، شیطان کے ہاتھوں ستائے ہوئے آپ کے اس وقت گھر میں آئے بیٹھے ہیں، آپ کی رحمت کی پناہ چاہتے ہیں، رحمت کی چادر کا سایہ چاہتے ہیں، میرے مولا ان کو پھسانی سے پھالوں سے پکڑ کے نیک بنا دیجیے، اور ان کے دلوں کو نیکی پر جما دیجیے، استقامت کی زندگی عطا فرما دیجیے، اللہ در در کے سکے کھانے سے بچا دیجیے، میرے مولا اپنی ناراضگی سے بچا لیجیے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ تینوں کو ان کے نور سے روشن فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں دعاؤں کو قبول کروں گا۔ مالک آپ بھی سچے، آپ کا کلام بھی سچا، اب ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو قبول فرما لیجیے، رب کریم اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، آپ کی رحمت کی نظر ہوگی ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اے اللہ کتنی مصروفات ہیں جو دور دور سے چل کے آئی ہیں، اے مولا ان کے دلوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، اے اللہ ان کے دل کی نیک تمناؤں کو پورا کر دیجیے، اے اللہ
یہ خواتین اپنے دل کا غم کس کے سامنے کہیں اور کس کو جا کر بتائیں؟ آپ ہی تو دلوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ اللہ دلوں کے غموں کو دور کر دیجئے، اے اللہ دل کے خوف پریشانیوں کو دور کر دیجئے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے بندے آپ کے در پر آئے بیٹھے ہیں، اے اللہ جب کوئی مانگنے والا کسی سخی کے در پر جاتا ہے دل میں بڑی امیدیں ہوتی ہیں، اللہ ہم تو آپ کے در پر آئے بیٹھے ہیں جو سخیوں کا بھی پروردگار ہے۔ اللہ جس کے خزانے، جس کے پاس زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، اے مالک ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما اور ہمیں اپنی رحمتوں میں سے حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس محفل میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے مالک ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان کے صدقے ہم پر بھی رحم کی نظر فرما۔ اے اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، رب کریم آپ کی مہربانی فرما دیجیے، اے اللہ ہماری ڈگری بنا دیجیے، اس جگہ پر آنا ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم اس جگہ سے خالی نہ لوٹا دینا، خالی دامن نہ اٹھا دینا۔ اے اللہ جس طرح ماں باپ، اے اللہ بچے پریشان ہوتے ہیں ماں باپ کی طرف دوڑتے ہیں، بندے پریشان ہوتے ہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹتے ہیں، ایسے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی چوریوں کو بھر دینے والے، اے زخمی دلوں پر مرہم رکھ دینے والے، اے گناہگاروں اور خطاکاروں کے گناہوں سے رحمت کی چادر تان دینے والے، اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، اے مالک رحمت کا معاملہ فرما، رب کریم کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جس طرح ماں باپ کمزور بچے کا زیادہ لحاظ کرتے ہیں، اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، آپ ہمارا بھی زیادہ لحاظ فرمائیے، ہم پر خصوصی رحمت کی نظر فرما دیجیے، اے اللہ رحمت کی نظر فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے ساتھ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لیجیے، شیطان کا لقمہ بننے سے بچا لیجیے، ہمیں بھٹکنے سے بچا لیجیے، پھسلنے سے بچا لیجیے، میرے مولا جگمگانے سے بچا دیجیے، اپنی رحمت کا سہارا عطا فرما دیجیے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں، ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما، رب کریم ہم دنیا کی محبت سے توبہ کرتے ہیں، آپ کی محبت کے طلبگار ہیں، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے بھر دیجیے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں ہر سال بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، رب کریم ہماری زندگی شریعت و سنت کے مطابق بنا، اور اے اللہ شریعت و سنت کے مطابق رہنا ہمارے لیے آسان فرما، رب کریم ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، اے مالک ہم نے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، پروردگار ہم نے تو اپنی ضرورتوں کے بقدر مانگا مگر تو ہمیں اپنی شان کے بقدر عطا فرما، اے اللہ دنیا میں بھی ہر دینے والا اپنے مقام کے مناسب دیتا ہے، اللہ آپ بھی ہمیں اپنی شان کے بقدر دیجیے، اپنی رحمتوں کے خزانوں میں سے دیجیے، درگزر کے خزانوں میں سے دیجیے، رب کریم ہماری ان دعاؤں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کو سب تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے، رب کریم ہم آپ کے چہرے کے اس نور کے سکھیل مانگتے ہیں جس سے سب جنتیں روشن ہو گئی اور دنیا جان کے سب کام سنور گئے، اے اللہ ہمارے کاموں کو بھی سنوار دیجیے، اے اللہ ہم کب تک دھکے کھاتے پھریں گے، کب تک الجھتے پھریں گے، اے اللہ کب تک ہم حالات کے جو ہے تپیڑے سہتے رہیں گے، اے اللہ رحمت کی نظر فرما دیجیے اور ہماری زندگی میں دین کا رنگ عطا فرما دیجیے، رب کریم جتنے دل کی نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا کر دیجیے، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات بھیجے اللہ ان کی نیک مرادوں کو پورا کر دیجیے، جو بھیجنا چاہتے تھے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان کی بھی نیک مرادوں کو پورا کر دیجیے، رب کریم جن کے بھی ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں وہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے، اے اللہ ان کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما دیجیے اور اس کے بدلے قیامت کے دن ہمیں ان کے حقوق سے سبق دوش فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ
اور ساتھ ساتھ دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت کر دیجیے، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجیے۔ رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور جو مانگنا چاہیے تو ہم نہیں مانگ سکے اے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیکوکار بنا دیجیے، فرما بردار بنا دیجیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اے اللہ اولاد کے غموں سے بچا دیجیے، اولاد کے دکھوں سے بچا دیجیے، اولاد کی پریشانیوں سے بچا دیجیے، قیامت تک آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ جب آپ نے ہمارے سروں کو غیر کے سامنے جھکنے سے روک لیا، ہمارے آنکھوں کو غیر کے سامنے پھیلنے سے روک دیجیے۔ اللہ جیسی بخشوں سے عطا فرمائیے۔ میرے مالک ہم سے تو گھر کی چیزوں کی حفاظت نہیں ہوتی، ایمان تو بڑا قیمتی ہے، ہم کیسے حفاظت کر پائیں گے؟ اللہ ہماری مدد فرما دیجیے، اور زندگی کے آخری سانس تک موت کی ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔